السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم نصرت جاوید کے ساتھ. نور صاحب، جیسے میں بڑا جوش سے کہتا رہا اور بار بار بازد رہا کہ نواز شریف بڑی تیزی سے وزارت عظمیٰ کے عہدے کی جانب دوڑ رہے ہیں. 8 فروری کو مجھے خیر اپنے اسٹانس سے واپسی ہونی پڑی. میں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کیا ٹھیک ہے جی، میری اطلاع ہے، میرا جو تجزیہ تھا وہ غلط ہو گیا. اب آپ کے پاس بھی آج ایک موقع ہے، مطلب آج جو آپ کے چہرہ اترا ہے وہ آج بھرپور دن تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اس شخص کے لیے جس کے لیے آپ بار بار کہتے رہے کہ طوطے امن موتیا اس گلی نہ جائیں. سو آج جس انداز سے انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک کوہرام سا برپا کیا ہے، مطلب ہر طرف چھائے ہوئے ہیں نواز شریف. 6 سال بعد جو کرسی صدارت کی ان سے چھینی گئی، آج دوبارہ سے وہ اس منصب پر بیٹھے اور بھرپور خطاب بھی کیا. آج انہوں نے جنہوں نے کڈیا سی ساکر سارے اندر ہو گئے اصل سول لائن تھانے ہی بیٹھے لاہور. اچھا تسی نمی گال دی اللہ دیکھیں نا، آج یوم تکبیر کی تقریب تھی. عدنان میں ایک بات آپ کو بہت واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں read my lips now, read my lips and you have to listen to me carefully and please never try to trap me in nonsense again. اچھا اوکے. Read my lips. I as نصرت جاوید ایک صحافی ہوتے ہوئے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی بے تحاشا پالیسیز سے بے شمار اختلاف کرتا ہوں. Having said that, میں ذاتی طور پر ان کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں. بہرحال وہ پاکستان کے ایک نہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے اور میں دیانتداری سے یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اکثر زیادتیاں ہوئی ہیں. پہلے غلام اسحاق خان نے ان کی ٹرم پوری نہیں کرنے دی، ویسے اگرچہ انہوں نے غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر بے نظیر بی بی کی ٹرم بھی پوری نہیں ہونے دی تھی، تو اس کو تو ایک حوالے سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آگے چلو برابری دے سودا. لیکن 1979 میں 1999 میں ان کا ہٹایا جانا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت دور رس حوالوں سے مضر اثرات کا حامل تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ مضر اثرات کا حامل تھا ان کا ہٹایا جانا 1999 والا. کاش کہ وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا. اب اس کی بے شمار لوگوں کی توجیحات ہیں کہ صاحب انہوں نے بھی تو دیکھیں بیٹھے بٹھائے ابھی وہ جہاز میں تھے، جنرل مشرف کو فارغ کر دیا. اب یہ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہرحال یہ پاناما پیپر کے حوالے سے جس طرح سو موٹو ایکشن ہوا، یہ ساری ایک سازش تھی ان کو ہٹانے کی. ہو گئی بات ختم. اب اس عزت اور احترام کے بعد مجھے جو ہے ان کی کچھ پالیسیز پر اختلاف کرنے کا حق بھی تو ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پر جس طرح آج یوم تکبیر کے دن ان کا جو اجلاس تھا جنرل کونسل میٹنگ ٹائپ، جس میں انہوں نے صدارت کی کرسی سنبھالی اور وہ جو ایک جذباتی تقریر انہوں نے کی، پورے ماضی کو انہوں نے چند آپ برا نہ مانیے گا، ان سے زیادہ جذباتی تقریر آج فار چینج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تھی. آج وہ پھر اس انداز میں دستور کو وہ جو مائک نہیں پھینکا کرتے، اگر مائک ایک سین ہے شاید اس وجہ سے، لیکن وہ اچھا خیر چلیں فرمائیں آپ کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں نا ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے یہ کریڈٹ ہے نا ان کا، آف کورس اس کریڈٹ کو جوڑتے ہوئے وہ 4 دن پہلے بھی صدارت کے عہدے پہ حضور دیکھیے بات سنے میری، وہ شخص عقل کا اندھا ہوگا سر جو یہ کہے کہ پاکستان نے 28 مئی کو جو دھماکے کیے تھے. دیکھیے سر، باقی ساری کہنے کی بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیسیشن لینا. اوباما کے خلاف جب آپریشن لانچ کیا گیا تھا، یاد ہے تمہیں وہ آپریشن روم کی تصویریں آئی تھیں؟ اور ساری اسامہ کے خلاف، سوری وہ چونکہ وہ ہم کافیہ ہو جاتا ہے اور اسامہ کٹھے تو وہ یوں کر کے آیا نا آپریشن روم کا. آپ کو بات پتہ ہے کہ جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد اوباما جو ہے وہ لے گیا اپنے سی آئی اے کے چیف کو، اس وقت کے سی آئی اے کے چیف کو، یار تمہیں کتنے فیصد یقین ہے؟ اس نے کہا جی 50-50. اوباما نے کہا کہ گو اہیڈ. باقی 50% ذمہ داری خود، اگر فرض کرو کہ وہ آپریشن بیک فائر کر جاتا ہاں تو تاریخ میں اس کی ذمہ داری کس کے سر جاتی؟ اوباما کے. سملرلی اگر 28 مئی کو پاکستان، اب تو بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہ میاں صاحب تو بکری ہوئے سن، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کریڈٹ مجھے جاتا ہے، راجہ ظفر الحق صاحب کو جاتا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ میں ڈر کے دبئی چلا گیا سر. ابھی شیخ رشید صاحب بھی نہیں کیا، وہ ایک اور کانٹیکسٹ تھا یار. پھر وہی بات ہے نا، میرے میں صرف ایک ایکٹ پہ ہوں، گاڈ سے ایک ایکٹ پہ میں ایک اپنے مفروضے پہ کام کر رہا تھا اور میں اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے کے قریب تھا
کہ ایک نہیں بلکہ دو مین کردار اس دنیا میں نہ رہے. کون سا مفروضہ؟ میرا مفروضہ یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے 1998 میں جو دھماکے کیے تھے ہاں اس کا 4 افراد کو پورے بر صغیر میں پہلے سے علم تھا. نہیں پہلے سے علم تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند پاکستان اور انڈیا میں 4 شخصیات کو یہ علم تھا کہ دھماکے ہونے جا رہے ہیں. کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر دھماکے کریں گے. اب ان 4 افراد کے نام میرے مفروضے کے مطابق میں بیان کر سکتا ہوں. کون ہے بتائیں؟ ایک تھے اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی. دوسرے تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری اینڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برجیش مشرا. راجیش مشرا. یہ تھے انڈیا میں 2 افراد. یہ دونوں فوت ہو گئے. اوہو حیرت دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں. پاکستان میں اس کی خبر تھی. دا دین پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم نواز شریف. جی میں اصرار کر رہا ہوں. نواز شریف کو میں اپنے مفروضہ ہے میرا. اور چوتھے صاحب اور پاکستان کے دوسرے صاحب تھے نیاز احمد نائک. نیاز احمد نائک صاحب. نیاز نائک یہ فارمر ہمارے فورنسک ہیں. اچھا اوکے. اس کے بعد یہ ٹریک 2 میں تھے. ان کا نام پبلک میں پہلی مرتبہ کھل کر آیا تھا جب کارگل واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت جو ایک دوسرے سے صلح صفائی کی گفتگو کی کوششیں ہوئی. تو اس میں نیاز ہے. اچھا ان کو بھی پتا یہ اس وقت پاکستان کے یہ 4 لوگ تھے. یہ کیا تھے اس وقت 98 میں؟ سنیں نا نیاز نائک صاحب جو تھے اس وقت ان کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں تھی لیکن ان کو نواز شریف صاحب نے انڈیا کو انگیج کرنے کے لیے جس کو ٹریک 2 ڈپلومیسی کہتے ہیں نا وہ ان کے سپرد کر رکھی تھی. اچھا اوکے. سمجھ آ گئی ہاں. برجیش مشرا جو ہے یہ بھارت کی وزارت خارجہ کا بہت پرانا آفیسر تھا. 1951 میں جوائن کی تھی موصوف نے انڈین فارن سروس. اچھا برجیش مشرا. اوکے. اس کے بعد یہ وہاں میں چائنا کے ایکسپرٹ موصوف مانے جاتے تھے کیونکہ موصوف کی پہلی پوسٹنگ اور آخری امپورٹنٹ پوسٹنگ وہ چین میں رہی تھی. اچھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اور چین کی جنگ ہوئی تھی 1962 میں. ٹھیک ہے صاحب. آپ کو شاید ایک اور بات میں علم میں لانا چاہتا ہوں آپ کے کہ 1951 میں انڈیا کا آئین بننے کے بعد یہ پہلا عام انتخاب ہوا تھا. 1951 سے لے کر وہ اٹل بہاری واجپئی ہر لوک سبھا کا رکن ہوا منتخب. اٹل بہاری واجپئی صاحب ایک بھی الیکشن نہیں ہارے. یس ایک بھی الیکشن نہیں ہارے. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اس وقت بھی نہیں ہارے کہ جب اس وقت جن سنگھ کہلاتی بی جے پی کے صرف 2 اراکین الیکٹ ہوئے تھے. اس میں ایک واجپئی صاحب اس میں ایک واجپئی اور رہے ساری عمر اس میں. اب ان کو ہمیشہ نہرو کے زمانے سے ہی ان کی جو لوک سبھا ہے ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس کا ہیڈ رکھا گیا. نہرو کے حکومت میں بھی یس واجپئی صاحب جو ہیں وہ ہی واز ہیڈ آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس. جیسے بائیڈن جو ہے وہ امریکہ میں 32-33 سال تک رہا. ٹھیک ہے نا. اور یہ مسلسل رہے مسلسل. تو اٹل بہاری واجپئی کی اس وجہ سے برجیش مشرا کے ساتھ بڑی قربت تھی. برجیش مشرا جو ہے وہ مدھیہ پردیش کے اناؤ ایک شہر ہے. وہاں کے بڑے خاندانی براہمن وغیرہ اور وہ براہمنوں کی بڑی ایک ہوتی ہے نا ڈیئرنگ قسم کی اور یہ وہ. ٹھیک ہے نا. یہ صاحب آئیڈیا یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دیکھیے ایک سوال اٹھتا ہے. انڈیا کو 1998 میں دنیا کے سامنے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایٹمی قوت کے حامل ہیں. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے وہ جو دھماکے کیے تھے مئی 1998 میں اس کو پوکھران 2 کہا جاتا ہے. تو پہلا دھماکہ تو انڈیا 1974 میں کر چکا تھا اندرا گاندھی کی گورنمنٹ کے دنوں میں. بٹ وہ ایٹمی پاور بابا جب آپ دھماکہ کرتے ہی اس مقصد سے ہونا بابو کہ ہم ایٹمی قوت ہیں تو انڈیا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکا تھا. تو 98 میں کیوں کیا یہ بنتا ہی نہیں.
वाई पोखरण 2। अच्छा, जब वो हुआ था 1994, तो उसके बाद सॉरी 1974 तो इंदिरा गांधी ने उसके बाद ये किया था कि मैंने तो पहले ही बांग्लादेश बनवा के और आज के बाद से नजरिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में दफन हो गया, पानी की लहरों में बहा दिया है। ये पब्लिक जलसे में खिताब है। उसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उससे पहले ही मुल्तान में वो आपके शहर नवाब सादिक कुरैशी के घर में वहां पे साइंसदानों को इकट्ठे होकर उसके जवाब की तैयारी की सारी मनसूबाबंदी कर ली गई थी। और फिर उनका बयान आया था कि कौम चाहे घास खाएगी या एटम बम बनाएंगे। तो छुपा हुआ अगर प्रोग्राम था किसी का तो वो तो पाकिस्तान का था, इंडिया का तो नहीं था। इंडिया का तो नहीं था। ठीक है, इंडिया रिएक्ट कर चुका था। वाई 1998 में किया, उसमें प्लानिंग ये थी कि जनाब इसके जवाब में पाकिस्तान भी करे और फिर हम दोनों कहें कि भाई तुम ये जो बड़े बड़े मुल्क बने हुए 5 मुल्क जो हैं, आपकी मोनोपोली है, हम इसलिए कि हम ब्राउन हैं, उस मोनोपोली को तोड़ने का इसको तोड़ा जाए कंसेंसस और इसको गेट क्रैश। ओरिजिनल आइडिया जो था ये था ब्रजेश मिश्रा का, इसको फुल पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल थी वाजपेयी की। पाकिस्तान को भी इंगेज किया इस पे वाया न्याज़ नाइक। अब मसला ये है कि मैं जब इस तरह की बेहुदा सवालात उठाता था तो नाइक साहब वो बड़े मिस्टीरियस अंदाज में बेचारे कत्ल हुए। तो मेरा ख्याल है कुछ अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो आमतौर पर थ्रिलर फिल्म्स होती है ना, उसमें कहा जाता है ही वाज किल्ड बिकॉज ही न्यू टू मच। 10-12 साल तो रहे ना। ये शुबा हो जाता है ना यार। बहरहाल उनका एक बड़े पुरअसरार अंदाज में उनकी हलाकत हुई थी। आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और न्याज़ नाइक साहब से तो खबर निकलवाना ऐसे ही था जैसे आपसे को अकल की बात मैंने जो। ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा ये था कि मैं जितनी मरतबा भी इंडिया जाता रहा तो मेरी कोशिश थी कि मैं किसी ना किसी तरह ढिठाई से, देखो रिपोर्टर को ढिठाई होना, हमारी थिक स्किन होनी चाहिए कि बेइज्जती करवाते रहो। बाल ठाकरे का मैं पाकिस्तानी यानी फर्स्ट सहाफ़ी को जिसने इंटरव्यू किया वो 4 दिन जो है मुझे अपने घर बुलाता रहा, 6-6 घंटे बाहर इंतजार करवाता था, मैं नहीं जाता और आखिर में कहते साहब नहीं करेंगे जी। मैं नहीं बात आया, मैं यानी कि बेजलील होता रहा, बेइज्जत होता रहा। रिपोर्टर का काम है जलील होना, क्योंकि मेरी दीवानगी मेरा इश्क तो खबर है। वो मैंने चक्कर चला के मैं मिश्रा के करीब पहुंचने वाला था तो उनका भी देहांत हो गया बेचारों का। लेकिन आप वाजपेयी से भी मिले ना शायद हाँ मेरा ख्याल है मिला था। सच में मिले वाजपेयी से? ओ भाई नहीं, ऐसे फेस जैसे मुझसे मिलते हैं भाई साहब आए, मैंने बल्कि उसका इंटरव्यू करके हिस्ट्री भी बनाई हुई है, वो भी अब मैं आपको बता सकता हूँ। वो तो एक मैकॉर्ड है भाई। उन दिनों में तस्वीर भी चला दी आपकी वाजपेयी जी के साथ। देखें मैं ये मैं ही हूँ भाई। काफी जवान लग रहे हैं इसमें। ये आगरा समिट से पहले इंटरव्यू था। और एक मैं आपको एक बात बताऊं जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी भी 1-on-1 इंटरव्यू नहीं करते हैं, यानी बर्जस्ता इंटरव्यू होते हैं। क्यों? आप सवाल भेजते हैं, वो रिटर्न जवाब भेजते हैं और जब वो तैयार हो जाएं आप जाके सिर्फ आपका हैंड शेक होता है और तस्वीर खिंचती है और डेट्स इट। अच्छा, प्रिंट के लिए, टीवी के लिए तो बदल गई रूटीन। टीवी के लिए भी तो कितने दिए हैं मोदी ने अभी तक इंटरव्यू? अपने उनके जो 4-5 एंकर्स हैं 3-4 के साथ कभी कर लिया, लेकिन हम गैर मुल्की के साथ तो हर साल कर लेते हैं। गैर मुल्की के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फॉरगेट इट। अच्छा, ओके। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इंदिरा गांधी वाज वेरी सिलेक्टिव, तो वो खैर एनीवे उसमें ये शर्त होती है, आप ये कमिट करते हैं कि जब आप चाय पीने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, आप उनसे कोई फजूल बात नहीं करेंगे, चुप करके चाय पीनी। मैंने जनाब वहाँ पे उनसे सवाल कर लिया था वाजपेयी से। हाँ, वो मुझे सारे कहते क्योंकि मुझे कहा कि वो स्पेस मुझे वाजपेयी ने यानी फराहम की। उन्होंने कहा, उन्होंने याद है उन्होंने मुशर्रफ को चिट्ठी लिख के दी थी ना आगरा समिट के लिए। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि आप कह रहे हैं, वो हुआ ये कि मैंने उनका दिल इसलिए मोह लिया कि मौसूफ कौन दिनों नी ऑपरेशन हुआ था, तो ये गोल्फ की गाड़ी नहीं होती, ये उसमें बैठ कर आए थे हमें ये भी तस्वीर खिंचवाने। अच्छा, वो ज़ाहिर रिटर्न तो था। तो जब जैसे ही ये बैठे तो मैंने इनको कहा कि जी अखबारों में तो मैं जब से आया हूँ पढ़ रहा हूँ
کہ آپ کی تو بہت طبیعت ناساز ہے, آپ تو پلیز ڈونٹ مائنڈ, آپ تو بڑے سرخ لگ رہے ہیں, بڑے صحت مند لگ رہے ہیں. تو کہہ رہے نہیں دیکھا آپ نے, ہم گولف اصل میں آرام کرتا رہا ہوں نا آپریشن کے دنوں میں, شاید اس لیے لگ رہا ہوگا. تو وہ ذرا تھوڑا سا نا میں نے وہ چمچے گیری کر کے ان کا دل تھوڑا سا موہ لیا. اس کے بعد میں نے کہا جی کہ آپ سے تو کوئی سوال کرتے ہوئے ہی بندہ گھبراتا ہے, آپ جتنی میری عمر ہے اتنی تو آپ نے, اور پھر آپ نے خود بھی اپنے کیریئر کا آغاز ایک جرنلسٹ کیا ہے, تو میں تو بہت زیادہ آپ سے اوور ویلم ہوں. کہنے لگے کہ آپ, میں کہا جی میں خود کو ذات کا رپورٹر کہتا ہوں لوگوں. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, ہم نے چٹھی کیوں لکھی. میں نے کہا جی وہ اسٹیو کوہن وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ امریکہ کا پریشر ہے کہ جی بس مکمکہ کریں تاکہ آگے بڑھا جا سکے, پاکستان افغانستان پہ توجہ دے سکیں. پتہ ہے کیا کہا واجپئی جی نے, وہ کہا اٹھائے قلم نوٹ بک لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بر صغیر کے لوگ, ہمیں اتنی بھی وزڈم اور دانائی نہیں ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. میں نے کہتا بس ختم نہیں. اس کے بعد تو تھرتلی مچ گئی, اور پورے میں جو ان کا اسٹاف تھا کہا جی یہ آپ لکھیں گے. میں کہا بھائی تمہارے وزیر اعظم نے کہا کہ کھلے, میں کہا یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا پورا راستہ, یہ محمود شام صاحب میرے سینئر تھے, ہم جنگ اور نیوز کے لیے ہمارا یہ تھا, وہ یہ میرا یار دیکھ رہا تم ان کے ساتھ نہ کرنا. میں نے کہا جی شام صاحب دیکھ لیجیے. اب میں واپس آیا, بڑے خوش تھے وہ. میں نے کہا جی دیکھیں میں نے تو نہیں بول رہا. خیر اینی میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آئیڈیا واز, اور اس میں تم اب اس کا یہ انٹرپریٹیشن نکال رہے ہوگے کہ صاحب وہ تو پھر سارا ڈرامہ تھا کہ پاکستان پہ پریشر تھا اور یہ وہ. ایسی بات ہرگز نہیں. نہیں. آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے, ایسا ایک منٹ میں آتا ہوں بریک پہ, آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اسحاق ڈار صاحب آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ وہ ریکارڈنگ میری اور بل کلنٹن کی نکال کے سنائیں قوم کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. بات یہ ہے کہ امریکن CIA, برطانیہ کی MI, یہ جتنی بڑی بڑی نیوز اپنا وہ ایجنسیز ہیں, they all fail to tell their governments کہ what India is up to. تو یہ انڈیا اور پاکستان کا آپس. اب کلنٹن کی جو ہے, کلنٹن کی خفت تھی بہت بڑی کہ دنیا کی ہر طرف نگاہ رکھنے والی CIA اور سربراہ وہ. اچھا اب وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان ریئیکٹ کرے, therefore اس نے اپنا ایشو بنا لیا. یار انڈیا نے تو ہمیں دھوکہ دیا. آپ کے مفروضے میں جو کنسنسس انڈیا نے نہیں, انڈیا نے تو ہمیں دھوکہ دیا. نواز شریف اور واجپئی اس بات پہ اگریڈ تھے کہ ہم دھماکے کریں گے. ہاں ہر صورت تو انڈیا نے پہلے کر دیے. انڈیا نے پہلے کرنے تھے تو ہم نے کرنا تھا نا, ہمیں سپیس کب ملتی ورنہ. تو وہ بھی انڈیا نے ہمیں دی. یار انڈیا نے ہمیں سپیس دونوں ہی دی نا. اور اس کا اچھا چلو سپیس کی تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سوری تم یعنی بریک کو مجھے پتا ہے کہ لگ رہے ہو, تم بور ہو رہے ہوگے میرا خیال ہے. ڈسکس کر رہا ہوں بہت عقل کی باتیں. یہ لکھا ہوا جو ہے نا یہ میرا مضمون نہیں ہے, اس میں سے میں اقتباس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ مشاہد حسین سید جو میرے ایڈیٹر ہیں, میرے فیوریٹ ہیں, تمہارے سامنے ایک مرتبہ پروگرام میں بھی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں ان کا فیوریٹ رپورٹر رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے جب انڈیا نے دھماکے کیے تو یہ قزاقستان کے دورے میں تھے نواز شریف. تو یہ دونوں الماتی وہاں کا جو کیپٹل ہے اس زمانے میں, مشاہد صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, یہ لوگ وہاں یعنی وہاں پہ مارگلا ٹائپ کی پہاڑیوں میں وہ گزر رہے تھے. تو جب یہ خبر آئی تو مشاہد صاحب نے کہا, میں نے کہا میاں صاحب اٹ از ناؤ اور نیور, انڈیا ہیز پرووائڈیڈ اس اے گولڈن اپارچونٹی, وی شوڈ گو فار دا بلاسٹ. کہ انڈیا نے ہمیں سنہری موقع دیا ہے, جائیں بلاسٹ. کہتے ہیں when Indian Prime Minister اٹل بہاری واجپئی had come to Lahore in fact, کہ جب فروری 1999 میں آئے تو نواز صاحب نے یعنی نواز شریف صاحب نے ہنستے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کیا کہ we thank you Prime Minister for providing us the opportunity which enabled Pakistan to become a nuclear power. آگے مشاہد صاحب لکھتے ہیں کہ واجپئی صاحب نے اس بات کو بالکل خاموشی سے سنا اور کچھ بھی نہ کہا. واہ واہ. اچھا اب تو کسی حد تک میرے مفروضے تک بات آتی ہے. آپ کے مفروضے, لیکن میں آج فین ہو گیا ہوں آپ کا. اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے تاریخ کے چند اوراق سے روشناس فرمایا, نہیں, آپ کس قدر چالاک آدمی ہیں. میرا دل تھا میں شاطر کہوں, لیکن میں ادب کا تقاضا ہے کہ میں چالاک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. مطلب میں نے کہا, سننے والوں نے اس کو انڈورس کیا کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ آئیں. میں نے پھنسا لیا آپ کو, لیکن آپ کے 50 سالہ تجربے نے آپ نے مجھے ایسے وہ مجھے گورکھ دندے میں ڈالا
کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. میں ابھی بھی میں اپنے سوال کا جواب لیے بغیر بریک نہیں لے رہا. آپ نے کہا توتیا من موتیا اس گلی نہ جامی, آ گیا آج اس نے ڈٹ کے 6 سال بعد کیا کیا. اب کہہ دیں کہ ہاں مجھ سے میں تب میرا سٹانس غلط تھا, جو میں لے رہا تھا میرا سٹانس غلط ہے, صبح بریک لے لوں. ابھی ہاں میرا خیال ہے اس کے بعد نہ ڈسکس کر لیں. نہیں ابھی کریں گے سر, میں 2 سیگمنٹ کر لوں گا. اٹس اپ ٹو می, آپ شروع کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر, کیونکہ نواز شریف صاحب بہت گہرے آدمی ہیں, جو کہ میں نے جو ابھی جو میرا مفروضہ ہے وہ انڈیکیٹ یہی کر رہا ہے. ہو گیا, اب 4 منٹ ہے میرے پاس, میں سیاسی 4 منٹ میں جواب تو ضروری ہے نا. توتیا من اگر موتیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے تو یہ غلط فیصلہ ہے. آسان لفظوں میں دوبارہ بتاؤں کہ ان کا مسلم لیگ کی صدارت دوبارہ سنبھالنا مجھے یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ چوتھی بار وطن عزیز کے وزیر اعظم بننے کے امکانات دیکھ رہے ہیں اب, اور بن جائیں گے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس کا مطلب میاں صاحب کا آنے کا فیصلہ پھر درست تھا. ارے بابا جب وہ توتا ٹھیک گلی میں آیا. نہیں, جب 9 من تیل ہوگا تو پھر رادھا ناچے گی نا. میں اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کیمرے کے آگے کہوں کہ وہ جو مرضی کالر جی نہیں بن پائیں گے. میں کہتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اتنے گہرے آدمی ہیں کہ آئی ایم ناٹ ایبل. میں صرف ایک بات, جتنا بھی میرا مشاہدہ ہے ان کے بارے میں, ان کی گیمز کے بارے میں, دیکھو ہی ہیز اے پوکر فیسڈ. بہت مشکل ہے کہ ان کا چہرہ پڑھنا. وہ پوکر سمجھ نا گیم میں جو کھیلنے والا, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ باڈی لینگویج سے لوگوں کو پہچانتے ہیں. پر طاقت تھا بننے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کھیلتے ہوئے واجپئی کو کوئی نہیں, بلکہ اس کے بعد پھر عمران خان کو شکست دینے کے لیے. بابو میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے 1-2 باتوں پہ اعتراض ہے. اچھا وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کی ایک گیم ہے, دیکھیے جب انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت جو بچہ پیدا ہوا تھا, اس وقت اس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال 25-26 سال. ٹھیک ہے, اب اس وقت کے جو حالات تھے اس سے آج کا یہ 26 سال کا نوجوان جو 18 سے 35 سال کی بریکٹ میں ہے وہ کیسے ریلیٹ کرے گا؟ مجھے افسوس یہ ہوا, میں اور انتہائی دکھ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, تم اس میں تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کا جو ٹرول بریگیڈ ہے نا, کہ بڈھا بھائی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تمہیں, مجھے افسوس ہوا اور میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں یہ کہ میاں صاحب آپ نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں, مسلم لیگ کا صدر آپ کیوں بنے؟ نہیں بتائی ہے نا انہوں نے. کیا انہوں نے بتایا کہ میں جیل میں رہا, تو میرے بہت سارے لوگ جیل میں رہے, پھر مہنگائی کم ہو رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب دن رات شبانہ روز محنت کر رہے ہیں, بس. تو یہ میرے صدروں نے لندن پلان کا ذکر کیا انہوں نے. یار ماضی ہوا نا, تو ماضی کی ہی جھلک دکھاتے ہیں نا سر. لیڈر جو ہے وہ آپ کو مستقبل کے خواب دکھاتا ہے. یہ آپ نے قائد اعظم ایک لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ یہ ثابت کروں گا کہ نظریے کے نام پر بھی ایک ملک بن سکتا ہے. اب میری یہ آ گیا نا مستقبل. اب آپ میری معصومیت کا یا میری جاہلیت. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا اور مکان, خواب دکھایا نا ایک, یہ کہا کہ جی کہہ رہا ہوں میں گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. کہا بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بنا. اچھا اب لائک اٹ اور ناٹ, قیدی نمبر 804, انہوں نے کہا یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, آپس میں باریاں لیتے ہیں, چور لٹیرے ہیں, لہذا ایک تھرڈ الٹرنیٹو ہونا چاہیے. ویری رائٹ, ایک خواب ہوا نا. اب آپ اس اب میاں صاحب نے آج صدر بن کے مجھے کیا خواب دکھایا, آپ بتاؤ. پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فیوچر کا پلان نہیں ہے. یار میں ایک شخص نواز شریف تقریر پر تبصرہ کر رہا ہوں, میں نے تو یہ رو رہا ہوں تمہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے چوتھی مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم ویری کے ہوگا پلان آج کے دن. اپنی سر ہو سکتا ہے کل کی تقریر میں بتا دیں کہ میرا فیوچر پلان یہ ہے. آج تو انہوں نے اپنے پرانے دکھ روئے ہیں نا سر. ہاں پرانے دکھ روئے ہیں. بریک بار بار کہہ رہے ہیں, ایک بریک.
ویلکم بیک نصرت صاحب. میں نے فخر کاکا کھیل صاحب کو زحمت دی ہے دوبارہ سے, کیونکہ جو موومنٹس ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی, وہ بڑی آپ کی بڑی مہربانی. السلام علیکم فخر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا, اب یہاں بات یہ ہے کہ کل کا تو سارا ہمارا جو شو ہے تقریباً ڈومینیٹ کرتا رہا, اور باقی چینل بھی تھے. کل جو 1971 کے واقعات جو ہیں بانی تحریک انصاف کو یاد آ گئے تھے. اللہ تعلقی کا اظہار, اگرچہ اب سنا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ہاتھ کر دیا ہے, حالانکہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ تھا. خیر, ہم ابھی اس بحث میں نہیں الجھتے. اگر اس ٹویٹ کو یا کل جو سارا پی ٹی آئی سے متعلقہ لوگ کل جو نیریٹو پھیلاتے رہے ہیں, کل ہی کے دن نہیں بلکہ اس سے ایک دن پہلے سے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب, وہ تو بڑے صلح صفائی اور بہت یعنی پریگمیٹک موڈ میں دکھائی دیتے رہے. تو کیا یہ خالی پوسٹنگ تھی یا وہ واقعتاً یعنی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ آپ کی وہاں سے فرام گراؤنڈ کیا ہے آپ کی فیل؟ دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب کافی مشکل میں ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو انتخابات میں جو کچھ ہوا, مطلب جو کس زمانے میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے آصف خان, شہرام, تیمور جھگڑا, وہ سارے کے سارے صوبے سے نکل گئے اور یہی باقی رہ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے وزارت اعلیٰ سنبھالی, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دھواں تقریر کی, لیکن اس کے بعد وہ پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے جب ملے تو ان کی طلبی ہوئی اڈیالہ جیل میں. اور اس کے بعد ہم اس کے نہیں, ایک منٹ ٹھہرے. ان کی طلبی ہوئی یعنی کہ آپ کہیں کہ خفگی کا اظہار ہوا ہے اس حوالے سے؟ بالکل, کیونکہ اب بھی ایسے عناصر موجود ہیں پارٹی کے اندر, خصوصاً خیبر پختونخوا میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو اس کے خلاف ایک پورا بلاک بنا تھا, عاطف کا, شاہرام کا اور باقی جو ایم پی ایز تھے. تو ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی سے خوش نہیں ہیں, اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہی وجہ تھی کہ جب کور کمانڈر ہاؤس میں جو ملاقات ہوئی یا پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ, تو باقاعدہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ وہ مخالف پارٹی کی جانب سے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ ملاقات کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو آپ ان کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب بجلی کا بحران پیدا ہوا تو وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ آپ جتنے ہمارے بقایا جات ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں. اور یہ کہ آپ آزاد کشمیر والا واقعہ بھول جائیں گے وہ بالکل. اور جہاں تک اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ایک بار وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ٹون ڈاؤن ہے, لیکن اس سے بڑا نقصان ہوا. نصرت صاحب, آپ کو پتا ہے کہ بیانات کے بعد جو پس منظر بنتا ہے, جیسے کہ بجلی کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ان کے ایم پی اے پشاور کے نواز میں واقع گریڈ اسٹیشن کے اندر گھس گئے, اور جو وہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم بجلی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, وہ کرنے کی کوشش کی. اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فخر بھائی ہم آگے نکل جائیں گے. یہ بجلی پر تو جتنے ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ نے اس کا حوالہ دے دیا. ساتھ میں تاریخ میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ وفاق سے پہلے بجٹ دے کر بھی انہوں نے وفاق کو کیا پیغام دیا وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور محسن نقوی صاحب سے اور دوسرے کا غلغاری صاحب سے ملنے کیسے گئے؟ انہوں نے پیغام بھیجا یا پشاور میں پہلے علی امین گنڈا پور سے کسی کی ملاقات ہوئی, پھر علی امین گنڈا پور نے ان سے ملاقات کی؟ وہاں پہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے اس حوالے سے ایز رپورٹر؟ بالکل, جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو تانے بانے بتائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے شک و شبہات موجود ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کھیلتے ہیں, کیونکہ الیکشن سے قبل وہ جس طریقے سے کیمپین چلا رہے تھے اور پھر جس طریقے سے وہ نمودار ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ ککڑ نہیں تھی جو پنجاب میں تھی یا ملک کے باقی حصوں میں تھی. تو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی. ایسے میں جب وہ یکایک سامنے آئے اور عاطف خان جیسے اور شہرام جیسے اور اسد جیسے لوگ اور ان کے جو رشتے دار تھے ان کو بیک فٹ پہ کیا گیا, تو ایک تاثر ان کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ ملا کر یہاں تک پہنچے. حالیہ جو بات ہے, ظاہری بات ہے کہ ایک بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے بات کرنی ہوتی, انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ میں بار بار آپ کے ساتھ بیٹھا, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ بات کریں. اور اب جب بات ہو گئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی جو ٹیمپریچر تھا اس میں کمی آئی ہے. لیکن نقصان کس چیز کا ہے؟ نقصان صوبے کے اس حوالے سے ہے کہ اس صوبے میں پی ٹی ایم
जैसी तहरीक चली थी, आपको याद होगा पुख्तूनख्वा उस मूवमेंट, फिर इसके अलावा जो मरकज गुरैश कुव्वतें हैं और फिर फाटा के जो इलाके और फिर जो बदमगी की सूरत हाल है, ऐसे में हम रिपोर्ट नहीं कर लेकिन सकते फखर कि मेरे आए लिए दिन- जो नहीं, एक मिनट, यानी फखर मैं और आप और अदनान जब भी आपको जहमत दी है तो 90% हम लोगों का फोकस जो है वो ये होता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा स्कूल है। को सर आग लगा दी, एक दूसरा स्कूल था अभी शायद। आज ही जैसे एक स्कूल को भी आग लगी है, रज़मत में। कल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं। क्या उनके होते हुए हम वाक़तन ये जो इस तरह के वाक़यात इंसाइट करने वाले कि जी ठीक है आप बिजली घरों में चले जाएं और टेक ओवर कर लें, तो क्या हुकूमत जो है वो हंगामा आराई पर तवज्जो देगी या दहशतगर्दी पर देगी? इस हवाले से इससे भी अहम बात यह है कि ये जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी मरकज और सूबे के बीच जी। में, डेरा इस्माइल खान में एक बस से मुसाफिरों को उतारा गया, उनसे जी। पैसे मांगे गए और जब नहीं दिए गए बस को आग लगा दी गई। अच्छा, अब न ये तालिबान है ना किसी और तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है बस। और अहम बात यह है कि इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के साथ, वजीर आला का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के साथ, यहाँ तक कि आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पुलिस सरबराह है उसका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान के साथ। इनके आबाई इलाके में ये हालत है कि आए दिन इस तरह के वाकयात रुनुमा हो रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में सियासी चक्करिश आगे बढ़ती है तो मुझे ये लग रहा है कि फाटा के अंदर, फाटा से जो आग शुरू हो रही है बल्कि अफगानिस्तान से इस दफा, वो फाटा को क्रॉस करके ऑलरेडी बंदोबस्ती इलाकों तक फैल चुकी है। और खदशात ये हैं कि आइंदा जब समर जो ऑफेंसिव शुरू होते हैं, क्योंकि गर्मियों में अटैक्स में इजाफा होता है, तो ये इजाफा होगा। मेरा अपने ये मानना है कि जो कैद इनके रहनुमा है इमरान खान और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अयमीन के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। वो ये समझने से आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को कितनी सीरियस थ्रेट्स हैं। रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस एहलकारों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। यह एक बात है कि मीडिया के ऊपर उस तरह की डिबेट नहीं हो रही, लेकिन मैं जगह से बैठकर देख रहा हूँ उसमें ये जो इस्लामाबाद में गुफ्तगू हो रही है ये कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कानून जो पुलिस एहलकार है वो अब रातों को बाहर सड़कों पर गश्त नहीं कर सकते। एक अजीब सा खौफ है सदर्न डिस्ट्रिक्ट में और ये जो सारे मामलात हैं फखर भाई, ये सारे मामलात हैं। ठीक है, एक पोर्शन तो हमारा मिलिट्री ने देख लेना है, लेकिन वो एक बड़ा लिमिटेड सा पोर्शन है। आप भी जानते हैं जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, उसका एक बड़ा शेयर है। मैं चलो जो लेफ्टिस्ट हैं उनका फिगर ले लेता हूँ, तो वो कहते हैं 50-50 है। अब उसको भी मान लीजिए तो 50% में तो कंट्रोल अली अमीन गंडापुर का होना चाहिए। तो वो क्या संजीदा नजर आते हैं इस बात को लेके या उनका कंसर्न ही नहीं है इसको लेके? मेरा ख्याल है फखर मेरा अपना यह मानना है कि अगर बजट को आप देख लें वो ये भी एक पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि इस वक्त खुद ये अली अमीन मानते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में 1000 अरब रुपए के कर्जे सूबाई हुकूमत ने उठाए हैं। हमारे बजट का हजम कितना है? 1700 अरब रुपए, जिसमें 80-90% मरकज ने देने हैं। उनकी अपनी जो मासूलात है वो इतनी नहीं है कि सूबे को चला सके। इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हुकूमत के पास तनख्वाहों को देने के पैसे नहीं है। हमारी गाड़ियां, जो पुलिस के पास जो असलहा हमने खरीदना था अगस्त 2021 के बाद, क्योंकि उस पर $7 अरब का असलहा अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसकी हवाले से वक्तन बवक्तन हमारे इदारे भी बात करते हैं, पुलिस भी बात करते हैं कि जो दहशतगर्दों के पास नाइट विजन थर्मल गन्स है वो हमारी पुलिस के पास नहीं है। और यही वजह है कि दिन रात उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में 1700 अरब रुपए का बजट पास करना वेरी राइट। टाइम खत्म हो गया फखर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी कमेंट नसर साहब। भाई वो हालत जार फखर भाई ने बताइए आप। तो सीधी सी बात है ना कि ऐसे हालात में अगर फर्ज करें कि 30 सेकंड है या सूबाई हुकूमत को भी वफाक के रूबरू ले आओगे तो फिर वो मामला ऐसे नहीं चलेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, ये आपका क्रेडिट है कि 4 वजीर आला हैं पाकिस्तान के और आप हर वक्त मीडिया की जीनत बने होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपकी परफॉर्मेंस। लेकिन मुसीबत यह है कि सबसे मुश्किल हालात में देखो ये अप्रिशिएट करो अली अमीन गंडापुर पे खाली यानी कि क्रिटिसिज्म का नहीं, सिर्फ मीडिया में आने के लिए पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनमें पॉपुलर होना जरूरी नहीं, काम करना भी जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।